السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. معزز حاضرین، علماء کرام، غیور نوجوان دوستو، پردہ نشین ماں اور بہن، آج کا یہ پروگرام جو اتحاد ابناء سلفیہ کے پلیٹ فارم سے منعقد کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، سیرت صحابہ کے موضوع پر منعقد ہونے والا 10واں پروگرام ہے۔ سلسلہ سیرت صحابہ کی 8ویں کڑی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے حالات زندگی پر آج کی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ میرے بھائیو، آپ تمام لوگوں کی بات بخوبی معلوم ہے کہ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف سے فتنے امٹ کر آ رہے ہیں۔ اس دور میں ہمارے بیچ جہاں بہت سارے فتنوں نے سر اٹھا رکھا ہے، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی قدر و منزلت اور جلالت، جن کا مقام و مرتبہ امت کے درمیان مسلم اور متفق علیہ ہے، ان کی ثقافت، ان کی عدالت کو نہ صرف مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ غور کریں کہ دین کا سارا بیس اور ساری بنیاد اور اساس کسی صحابہ کرام پر ہے۔ ہم نے دین صحابہ سے لیا، صحابہ کرام سے دین ہم تک پہنچا، قرآن صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ سازش کس لیے رچی جا رہی ہے، یہ کوشش کس لیے کی جا رہی ہے؟ تاکہ عوام الناس کو اور خصوصاً نئی نسلوں کو، نئی فوج کو، نوجوان نسل کو منہج سلف صالحین اور طریقے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بردشتہ اور بیزار کر دیا جائے۔ جب نئی نسل، نوجوان، عوام الناس صحابہ سے بیزار ہو جائیں گے، بردشتہ ہو جائیں گے، تو وہ خود ملحد ہو جائیں گے، دین کے منکر ہو جائیں گے، خود ہی مرتد ہو جائیں گے، گرچہ ان کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے باقاعدہ منظم طور پر مختلف پلیٹ فارم سے کوششیں بھی اور بڑی پرزور کوششیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی ذات کو تعلق تشمیہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے اور آج کے دور کا یہ بہت بڑا تقاضا ہے کہ سیرت صحابہ جیسے اہم اور حساس موضوع پر باقاعدہ مستقل دروس کی شکل میں سیریز چلائی جائے۔ اور اس موقع پر اس طرح کی دینی اور دعوتی کوششوں پر میں اتحاد ابناء سلفیہ اور اس کے ناظم شیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سب قسم مبارکباد سے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے
میرے بھائیوں، جب ہم اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھیں تو ہمیں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ جہاں اس طرح کی مجلسوں سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت سنور جاتی ہے، ہماری مغفرت ہوتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں، وہاں ایک دوسری بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن اس ذمہ داری کی بنیاد پر آپ اللہ کے یہاں مسئول ہوں گے، آپ کی اللہ کے یہاں پرسش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 5 سوالات اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو باتیں آپ نے دین کی جانی، ایمان اور عقیدے کی جو باتیں آپ نے سنی اور سمجھی، آپ کا عمل اس کے مطابق رہا کہ نہیں رہا؟ آپ نے اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ آپ نے عمل کے میدان میں سبقت لے جانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور خصوصاً جب صحابہ کرام کی زندگی پر گفتگو کی جائے، ان کے حالات، ان کی خدمات، ان کے فضائل، ان کے مقام، ان تمام چیزوں پر جب گفتگو کی جائے، ان موضوعات پر جب بحث چھڑ جائے، تو ہر حاضر کی، حاضرین میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان واقعات سے، ان کی زندگی سے، ان کے حالات سے اگر ایمان و عقیدے کا پہلو اجاگر ہوتا ہو تو ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح اور اس کے استحکام کے لیے کوشش کریں۔ یہاں سے سننے کے مقصد سے آنا ٹھیک ہے، لیکن صرف سن لینا اور سن کر اپنے معمول کے مطابق ہی زندگی گزارنا، یہ بڑی خراب بات ہے، بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ تو ان کے حالات زندگی سے، ان کی سیرت سے، ان کے واقعات سے، ایمان و عقیدے سے متعلق جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، اس قسم کے پہلو جو اجاگر ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح اور اس کے مضبوطی اور اس کے استحکام کے لیے کوشش کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے جب حالات پر، زندگی پر گفتگو ہو اور اخلاقی امور پر گفتگو ہو، جس سے ان کا کردار، ان کا کیریکٹر، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی اخلاقیات سامنے آئے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم سنیں تو اپنے اخلاق کی اصلاح، اپنے کردار کو سنوارنے، اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں سعادت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور یہ صحابہ کرام، ان کا عمل، ان کا طریقہ، ان کا طرز زندگی ہمارے لیے نمونہ اسوہ ہے، یہاں تک کہ ایمان میں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی معنی میں آپ جنت کے مستحق ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائیں، تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ اسی طرح جب ان کے فضائل بیان کیے جائیں، فضائل بیان کرتے وقت اس بات کا خیال رہنا چاہیے اور یہ بات مستحضر ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام نے جو اللہ رب العالمین کے ہاں مقام حاصل کیا، کیا آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سچا کہیں کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی خوشخبری دی، کہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مقام و مرتبہ ان کو یوں ہی بیٹھ کر مل گیا، باتوں سے مل گیا، قیل و قال سے مل گیا، بحث و مباحثے سے مل گیا؟ یہ مقام و مرتبہ ان کو، یہ فضائل جو ہم بیان کرتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں، یہ بڑی اسلامی خدمات، ان کی قربانیوں، ان کی جانفشانیوں، عمل کے جذبہ اور بڑی جد و جہد اور سعی پیہم کے بعد ان کو ملا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب ان کے واقعات سنیں تو شریعت کے جو احکام اور فرائض ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں،
جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں، جن کے ہم مکلف ہیں، مامور ہیں، ہمیں بھی ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دین کی تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ تمام باتیں ہیں جو صحابہ کرام کے حالات سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، کہ وہ اسباق ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے صحابہ کرام کے یعنی سیرت صحابہ کے موضوع پر منعقد ہونے والے پروگراموں میں غالباً آپ نے صحابہ سے متعلق بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ صحابہ کون تھے، صحابیت کی تعریف کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ان کے فضائل، اور پھر اسی طرح اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام سے متعلق ان کا موقف کیا ہے، ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام سے متعلق عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں آپ نے اس سے پہلے سن چکی ہیں۔ اس لیے میں اصل موضوع پر آتا ہوں جس پر بولنے کے لیے مجھے مامور کیا گیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام سعد تھا، صحابی رسول، ان کا نام سعد تھا، اور ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ احادیث کی کتابوں میں مختلف مقامات پر ان کی کنیت کا ذکر ہے، ابو اسحاق۔ ان کے والد کا نام مالک اور ان کی کنیت ابو وقاص تھی۔ سلسلہ نسب ان کا اس طرح ہے: مالک بن وہیب یا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی الزہری۔ ان کی ماں کا نام حمنہ تھا، حمنہ بن سفیان بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ ان کے لیے فضیلت اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ قریش کے ایک معزز شاہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں کلاب پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے جا کر مل جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح میں فرماتے ہیں: وَبَنُو زُهْرَةَ اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بنو زہرہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتے دار تھے، یعنی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ننیالی رشتے دار تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ حضرت سعد کے والد مالک کی چچا زاد بہن تھی، تو اس طرح حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی لگتے تھے۔ ان کے 5 بھائی اور ایک بہن کا تذکرہ مورخین نے کیا ہے، ایک عتبہ، دوسرے عامر، تیسرے عمیر، اور چوتھے عمارہ، اور خود حضرت سعد بن وقاص 5، اور ان کی ایک بہن خالدہ بنت ابی وقاص، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کی بیوی تھی۔ عامر یہ مسلمان تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سابقون الاولون میں تھے۔ عمیر یہ نوعمری میں غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی، یہ بھی مسلمان تھے اور سابقون الاولون میں ان کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اور غزوہ بدر میں واقعہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان جنگ کا اعلان کیا، یعنی اصل مقصد تو جنگ کا طے تھا نہیں، لیکن یہ حاضر ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کم عمری کی بنیاد پر ان کو واپس لوٹا دیا۔ یہ سخت تابدیدہ ہوئے، اس قدر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کی جو کیفیت تھی اس سے متاثر ہو کر آپ کو بدر کی جنگ میں شریک کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 16 یا 17 برس کی رہی ہوگی، اور اسی غزوہ بدر میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عامر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی لمبی خدمات ہیں اسلام کے لیے، اور انہوں نے بڑا طویل زمانہ اسلام کا پایا۔ تیسرے بھائی عمار یا عمیر، عامر، عمیر اور عمارہ ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ تاریخ خاموش ہے کہ یہ مسلمان تھے کہ کافر تھے، کس حالت میں ان کی موت ہوئی،
یعنی مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے. بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے نام کے نقل کرنے میں بعض علماء یا مورخین سے غلطی ہو گئی, گڑبڑ کیا انہوں نے, کہا کہ اصل یہ عامر تھے اور نام ان کا عمارہ لکھ دیا گیا ہے. تو اس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ تین ہی بھائی تھے, سعد بن وقاص کے ان کے علاوہ تین ہی بھائی تھے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ من باب الاحتمال ہے, یعنی امکانات میں سے ہے, یہ حتمی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ عمارہ اور یہ عامر دونوں ایک تھے. کہتے ہیں مستقل ایک بھائی تھے عمارہ. بہرحال چوتھے بھائی ان کے عتبہ بن ابی وقاص, یہ کافر تھے اور حالت کفر میں مارے گئے. ان کی موت کے سلسلے میں اختلاف ہے. یہ کیسے مارے گئے؟ غزوہ احد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا. ایک پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک اور چہرہ انور زخمی ہو گیا. آپ سخت غضبناک ہوئے اور آپ کے نچلے حصے یعنی دانت کا دایاں دانت آپ کا منہ کا وہ شہید ہو گیا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ اشتد غضب اللہ علی من دم وجہ رسول, اس شخص پر اللہ کا غضب نازل ہو, وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو جو اپنے رسول, اس کے رسول کے چہرے کو خون آلود کر دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی جانی دشمن نہیں تھا, یعنی عتبہ سے بڑھ کر جو میرا بھائی تھا اس سے بڑھ کر میرا کوئی جانی دشمن نہیں تھا. اور اس کی دشمنی کے لیے ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی. اور کہتے ہیں کہ نہایت ہی بد اخلاق آدمی تھا, یہ بد اخلاق آدمی تھا اور اپنے قوم یعنی کفار و مشرکین کے نزدیک بھی یہ مبغوض ترین آدمی تھا. تو یہ حالت کفر میں مارا گیا. مارنے اس میں دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کے لیے بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو جلد از جلد فنا کے گھاٹ اتار دے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دے, نشان بنا دے. تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک سال بھی نہیں گزرا تھا غزوہ احد کے بعد کی حالت کفر میں اس نے یعنی موت کا مزہ چکھا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, حاطب بن ابی بلتعہ نے غزوہ احد میں اس کا کام تمام کر دیا تھا. غزوہ احد میں حاطب بن ابی بلتعہ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا. واللہ اعلم کیا حقیقت ہے اس کی نہیں معلوم. اور خالدہ بنت ابی وقاص, میں نے بتایا کہ سمورہ بن جندب کی یہ بیوی تھی, سعد بن ابی وقاص کی بہن, یہ اکلوتی بہن تھی. تو یہ ان کا خاندان تھا اور ان کی اسلامی حالت کے سلسلے میں مختصر طور پر گفتگو جو آپ کے سامنے رکھی گئی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں تھے اور ابتدائی بعثت میں یہ اسلام لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نبوت کا آغاز تھا اور چند ہی لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسلم قدیما, قدیم ترین لوگوں میں یعنی سب سے پہلے لوگوں میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے پہل ان میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اس وقت ان کی عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ 17 سنۃ, اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی. اور خود کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال كنت انا ثالثا فی الاسلام, میں جب اسلام لایا تو میں اسلام لانے والوں میں تیسرے نمبر پر تھا. اسلام لانے والوں میں تیسرے نمبر پر تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ انا اول من رما بسهم فی سبیل اللہ, کہ میں پہلا آدمی ہوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی. کیوں؟ اس لیے کہ تیر سازی ان کا پیشہ تھا, تیر کا کام کرتے تھے, تیر و کمان بناتے تھے اور وہی ان کا کاروبار تھا زمانے جاہلیت میں. تو یہ بڑے اس میں مہارت رکھتے تھے, بڑے بہادر تھے. اور امام جوزی فرماتے ہیں کہ شہد المشاہد کلها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں آپ کی زندگی میں یہ شریک رہے, سایہ کی طرح آپ کے ساتھ رفیق بن کر, آپ کے ساتھی بن کر آپ کے ساتھ رہے. اور جب آپ کی وفات ہو گئی وَوُلِّيَ الْوِلَایَةُ مِنْ قِبَلِ عُمَرَ وعثمان, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دی گئی. اور اس وقت ان کے دور میں یہ عراق اور کوفہ کے گورنر بنے. اور وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّورَى, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب شورا میں سے تھے, یعنی جو مجلس شورا تھی ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں ان کا بڑا اہم مقام تھا. وہ اپنے اسلام لانے کے واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں
किसी ऐसी तारीकी में हूं कि हाथ को हाथ समझाई नहीं दे रहा है, सुझाई नहीं दे रहा है कि हाथ ही नहीं मालूम हो रहा है कि हाथ है, हाथ को हाथ नहीं समझाई दे रहा है। ऐसी तारीकी में मैं हूं, घटाटोप अंधेरे में, तारीकी में। कितने में मैं देखता हूं कि चांद की एक रोशनी दिखी तो मैं उसकी तरफ लपका, तो मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पे ज़ैद बिन हारसा, अली इब्न अबी तालिब और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। तो मैं उसी चांद के पीछे पीछे चला, जो रोशनी थी उसके पीछे पीछे चला। मैं वहां पहुंचा तो मैंने इन लोगों से पूछा कि आप लोग यहाँ पे कब आए? तो उन लोगों ने कहा कि मैं बस एक घड़ी पहले यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद कहते हैं कि सुबह हुई और मुझे मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत लेकर उठे हैं और चुपके चुपके मक्का की घाटियों में लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में सीधे पहुंचा। आप उस वक्त अस्र की नमाज पढ़ रहे थे, नमाज अस्र से फारिग हुए तो मैंने अपना हाथ आपके हाथ मुबारक में दे दिया और कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद बड़ी आजमाइश में गिरफ्तार हो गए और ये उनके ईमान का और उनके यानी इस्तिकामत का बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक आदमी अपने दीन से यानी आबाई दीन से, आबा व अजदाद के दीन से बरगश्ता हो जाए, बेजार हो जाए और फिर उसके घर का जो माहौल हो वो भी उसके मुवाफिक ना हो, वही जानता है कि उस पर क्या गुजरती है। साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करने पर सब मेरे घर के तमाम अफराद मुझसे नाराज हो। मेरी माँ की तो दुश्मनी इंतहा दर्जे की थी। कहा के साथ तूने जो नया दीन कबूल किया है, जब तक तू इससे बाज नहीं आता, इसको तर्क नहीं करता, तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। खाना पीना सब तर्क कर दिया और उस भूख की यानी वजह से इस कदर कमजोरी लायक हो गई। वो कहते हैं कि लोग इसकी बुनियाद पर मुझे ताना देने लगे और यहां तक नौबत आ गई कि जब मैं राह चलता तो मुझे ताना दिया जाता, आर्ज लायती फतुअय्यरुबी फकाल फयुकाल या कातिल उम्मी, और कहा जाता है अय अपनी माँ का कातिल, अय अपनी माँ का दुश्मन, यानी फला फला तरह तरह की बातें कही जाती। तो कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, बहुत तरीके से समझाया उनको। मैं बहुत ही अपनी माँ का फर्मा बरदार था। कुन्तु बर्रन बि उम्मिही, मैं अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार था। मैं हर तरह से उनको ऊपर अपनी जान निछावर करता था, लेकिन माँ मेरी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी जिद पे कायम थी, मैं अपने मौके पर डटा हुआ था। उसके बाद कहते हैं कि जब मैंने देख लिया कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके बाद मैंने खुले बिंदु अपने माँ से कह दिया कि देखिए इन्नी ला अदअु दीनी हाज़ा लिशै, मैं आपकी इस तरह की हरकतों और बातों से अपने दीन को छोड़ने वाला नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मैं भूखी रहकर, प्यासी रहकर, भूख हड़ताल कर कर, शोर शराबा कर कर मैं अपने बेटे को आबाई दीन पर ले आऊं तो ये मुमकिन नहीं है। तालमीन गांठ बांध कर रख लीजिए। वल्लाहि लौ कान लक मिअतु नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीनी। अल्लाह की कसम, 2 तर्जमा इसका उलमा ने किया। एक तर्जमा यह किया कि अगर आप जैसी 100 माएँ पैदा हो जाएं, आप जैसी मेरी 100 माएँ पैदा हो जाएं, या आपके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 100 रूहें डाल दे, 100 जानें डाल दे, और मेरे जीते जी एक एक जान आपकी निकलती रहे और आप यही कहती रहें कि साथ इस दीन को छोड़ दे, सारी जानें आपकी निकल जाएंगी, लेकिन मैं अपने दीन को तर्क करने वाला नहीं। इंशीती फकुली उला ताकुली, अब आपकी मर्जी, आप क्या खाना खाएं चाहे ना खाएं। खुले तौर पर अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद उनकी मां समझ गई कि किसी तरफ पिघलने वाला नहीं। लेकिन के बारे में कहा जाता है कि हालत कुफ्र में हमना की मौत हुई, उनकी मां की, इस्लाम नहीं लाई और लंबी जिंदगी इन्होंने पाई थी। साद इब्न अबी वक़्क़ास के मनाक़िब और फ़ज़ाइल उलमा ने बयान किए हैं, और तिर्मिज़ी की अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मरवी रिवायत है जो आमतौर पर बयान की जाती है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा किराम के बारे में जन्नत की बशारत सुनाई है, उसमें हज़रत साद इब्न वक़्क़ास का 8वां नंबर है। आपने फरमाया कि साद इब्न वक़्क़ास फिल जन्नह, साद इब्न वक़्क़ास ये जन्नत में होगा, यानी मुबश्शर बिल जन्नह है, ये मुस्तजाबुद दावात थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की थी, अल्लाह इनकी दुआ को कबूल फरमा ले। तो इस दुआ की बरकत से जब भी ये दुआ के लिए हाथ उठाते तो उनकी दुआ कबूल की जाती थी। लोग इनके पास दुआ कराने के लिए आते और इनकी बद्दुआ से डरा करते थे।
इनसे कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेता था और जानता था कि इनसे उलझेगा या तारुफ करेगा और ये नाराज हो गए तो इजहार गजब के तौर पर इनका हाथ बारगाहे इलाही में उठ गया और बद्दुआ निकल गई तो ला महला वो कबूल की जाएगी। तो आम तौर पर लोग इनसे झगड़ा मोल नहीं लेते थे और इनसे किसी किस्म का तारुफ नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में दुआ की तो एक मरतबा एक रिवायत में आता है कि इनसे पूछा गया साद बिन वक़ास से कि आपके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कब की थी। उन्होंने कहा कि ग़ज़वा उहुद में जब हालात बड़े संगीन हो गए, बड़े नाजुक हो गए और आपके पास सिवाय तलहा बिन उबैदुल्लाह और मेरे सिवा कोई नहीं था और मैं दुआ कर रहा था बाबा से बुलंद अल्लाह इन काफिरों को तू तहत कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, इनके दिलों पर अपना रोक डाल दे, इनके कदमों में लर्जा पैदा कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ सुनी तो कहा कि अल्लाह मस्तजिब लिसादिन इज़ा दआक, ऐ अल्लाह जब भी साथ दुआ करे तू उनकी दुआ को शर्फ कबूल अता फरमा। फरमाते हैं किसी मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, उसके बाद से मेरी हर दुआ को इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सिफ़ात सफ़वा में कि एक मरतबा ये बीमार हुए। फतेह मक्का के अलावा का ये वाक़या है। कहते हैं कि यानी हज्जतुल विदा के अलावा का ये वाक़या है। हज्जतुल विदा के मौके पर भी बीमार हुए थे, बड़े सख्त बीमार हुए थे। बुखारी की रिवायत है ऐसे बीमार हुए थे कि उनका खुद अपने बारे में बयान है कि मैं मौत के किनारे पहुंच चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए थे। उसके बाद भी बीमार हुए और उस वक्त उनकी एक बच्ची थी और बाद में जब बीमार हुए तो उनके कई लड़के थे लेकिन छोटे छोटे थे। इमाम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उन्होंने दुआ की अल्लाह से, इन्नली बनीन सिगारन, ऐ अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे, फ़अख़िर अन्निल मौत हत्ता यबलुगू, मेरी मौत को मुअख़्ख़र कर दे यहाँ तक कि वो बुलूगत को पहुंच जाए, कुछ अक्ल वाले हो जाएं, कुछ शुरूर वाले हो जाएं, हाथ पैर चलाने लायक हो जाएं, काम काज करने लायक हो जाएं, तब मेरी मौत। फ़अख़्ख़र अन्हुल मौत 20 सनतन, जो लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ की बुनियाद पर 20 साल उनकी मौत को मुअख़्ख़र कर दिया। उनकी दुआ की बरकत से उनको लंबी जिंदगी मिली। मुस्तजाबुद दावात थे आमिर बिन साद, इनके लड़के कहते हैं कि एक मरतबा मदीने के बाजार में असर के बाद ये निकले तो देखा कि एक आदमी ऊंट पर सवार था और बैठा हुआ सवारी पर सहाबा इकराम खुसूसन हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर बिन अव्वाम, इन तमाम के बारे में वो तान व तशनी और तरह तरह के गुस्ताखाना कलिमात कह रहा था। साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यानी जो भीड़ थी, इज़्दिहाम था, उसको चीरते हुए वहां गए तो देखा कि वो बरमला सहाबा पर तान तशनी कर रहा है, लोग सुन रहे हैं। आपने उससे कहा कि खामोश हो जा, खामोश हो जा, अपनी जुबान पर लगाम लगा, इसलिए कि ये बरगुजीदा लोग थे जो गुजर गए। इनके मुशाजरात की बुनियाद पर इनको जो तुम तानो तशनी का निशाना बना रहे हो, ये अल्लाह के यहां पहुंच चुके हैं और जो उनको अल्लाह से पाना था ये पा चुके हैं। इन्नका तश्तिमु अक़वामन क़द सबक़ लहुम मिनल्लाहि मा क़द सबक़, तुम ऐसे लोगों को तानो तशनी का निशाना बना रहे जो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब जो अल्लाह के उनको मिलना था वो मिल चुका है। अपनी जुबान आलूदा ना कर और इस हरकत से बाज आ जा। तो कहते हैं कि उसने कहा कि मैं तो बदस्तूर इनको यानी बुरा भला कहता रहूंगा, तुमको जो करना है कर लो। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास ने उसको तंबीह की कि बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ कर दूंगा। उसने कहा कि युख़व्विफ़ुनी कअन्नहु नबी, इसको देखो ये मुझे ऐसे डरा रहा है, ऐसे धमका रहा है जैसा लगता है कोई अल्लाह का नबी हो और ये अल्लाह की बारगाह में दुआ या बद्दुआ के लिए हाथ उठाए और फौरन इसकी दुआ या बद्दुआ कबूल कर ली जाए, ऐसे मुझे डरा रहा है। उसके बाद साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बाज नहीं आया, तंबीह के बावजूद भी बद्दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा अल्लाह इसको इन तमाम लोगों के सामने जो हाजिरीन बाजार में मौजूद है, इसको फिल फौर इसको निशान इबरत बना दे। कहा जाता है कि एक ऊंट भीड़ चिरते हुए आया और यानी जो इज़्दिहाम था, भीड़ थी, और उसके बाद उसने उसका सर उचक लिया और हवा में लहराने के बाद उसको जमीन पर फेंका तो मुंह के बल गिरा और वहीं उसका दम टूटा और लोगों के लिए वो निशान इबरत बन गया। उसके बाद तमाम लोग साद बिन वक़ास के पीछे पीछे चले आ रहे थे और कह रहे थे, ऐ साद इस्तजाब अल्लाहु लक, इस्तजाब अल्लाहु लक या अबा इसहाक़,
استجاب اللہ لک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق اللہ رب العالمین نے آپ کی بد دعا قبول کر لی۔ یہ لوگوں کے لیے بڑے اچنبے کی بات تھی کہ یعنی ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اللہ رب العالمین نے اس کے لوگوں کے سامنے لقمہ اجل تو بنا، لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم تفقہ میں مقام تھا وہ صحابہ کرام میں بالکل واضح تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ عراق کے جو جس وقت یہ گورنر تھے، ایک مرتبہ میں ان کی مجلس میں تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے تو اپنے پاؤں اپنے موزوں پر مسح کرنے لگے، اپنے موزوں پر مسح کرنے لگے، جرابوں پر مسح کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ طریقہ آپ کا درست نہیں ہے، یہ طریقہ جرابوں پر مسح جو آپ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ ان کو علم نہیں تھا، خاموش ہو گئے سعد بن وقاص، کچھ نہیں بولے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں کسی مناسبت سے موجود تھے تو اس کے بعد سعد بن وقاص کو واقعہ یاد آ گیا اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنے والد سے پوچھ لیجئے کہ جرابوں پر موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه، اے عبداللہ جب سعد بن ابی وقاص تم سے کوئی دین کا مسئلہ بیان کریں، کوئی دین کی بات بتائیں، کوئی شریعت کا حکم بتائیں، فلا ترد علیہ، ان کی تردید مت کیا کرو۔ وہ نبی کی سنتوں سے واقف ہیں، نبی کے طریقوں سے واقف ہیں، نبی کی تعلیمات سے واقف ہیں، شریعت کی یعنی علم شریعت کا گہرا علم رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ آپ کی بیٹی عائشہ کہتی ہیں، یعنی ساتھ کی بیٹی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہم سق الی ھذا الطعام عبدا تحبہ ویحبک، اے اللہ تو اپنے ایسے بندے کو بھیج دے اس کھانے پر، دسترخوان میں میرا شریک بن جائے جو تجھ سے محبت رکھتا ہو اور تو بھی اس سے محبت کرتا ہو۔ اس کے بعد حضرت سعد بن وقاص وارد ہوئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانے میں شرکت کی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو اپنی شہادت سے پہلے جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ چند لوگوں کے نام بتا دیجئے خلافت کے لیے تاکہ انہی میں سے خلیفہ کا انتخاب کر لیا جائے، تو انہوں نے 6 نام بتائے اور فرمایا کہ میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن سے اخیر دم تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے، مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے۔ اور آپ نے عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم کا نام لیا اور فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ أَوِ الْخِلَافَةُ سَعْدٌ فَهُوَ ذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ، نام لے کر آپ نے فرمایا کہ اگر خلیفہ با اتفاق رائے سعد بن جائیں، سعد بن ابی وقاص منتخب کر لیے جائیں میرے بعد، تو وہ مستحق ہیں اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ خلافت کے مستحق ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ، تو آپ نے وصیت کی کہ ملکی امور میں، ملک کے انتظام میں ان سے مدد لی جائے، ان سے مشورہ لیا جائے اور تمام قسم کے فیصلوں میں ان کو شریک رکھا جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے، اس کے باوجود بھی وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور فرمایا کہ قد جعلت امری الی عبد الرحمن بن عوف، کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور عبد الرحمن بن عوف کو یہ حق سونپتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ محبت ان کو ماموں کہتے تھے اور فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، فَلْيُرِنِ امْرُؤٌ خَالَهُ، اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو لا کر دکھائے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصود تھا، کہنا تھا کہ سعد بن ابی وقاص جیسا کسی کا ماموں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رشتہ قرابت بھی ادا کیا اور دین کی بنیاد پر جو اخوت تھی، دین کی بنیاد پر جو رشتہ داری تھی، اس کا بھی حق ادا کیا۔
اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ ہاذا خالی، یہ میرا ماموں ہے، حالانکہ ماموں نہیں تھے، ماموں ذات بھائی، لیکن محبت اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھی، فرماتے تھے کہ ہاذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، فلیرن امرؤ خالہ، اگر کسی کا ایسا ماموں ہو تو لا کر دکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام غزوات میں یہ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے ایسی بہادری کا، ایسی جرأت کا، ایسی دلیری کا ثبوت دیا کہ عبداللہ بن مسعود اور دوسرے تمام کے تمام صحابہ ان کی بہادری پر فرشتہ اور ان کے معتقد ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ کان سعد یوم بدر یقاتل قتال الفارس والراجل، سعد بن ابی وقاص نے بدر کے دن ایسی بہادری کا ثبوت دیا، ایسی جرأت دکھائی، ایسی دلیری دکھائی، ایسی شجاعت دکھائی کہ لگتا تھا کہ ایک لشکر ہے اپنے آپ میں، ایک لشکر ہے، پیادہ لشکر، ایک سوار لشکر۔ اس طرح انہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر بہادری دکھائی اور دشمن کو تہہ تہہ کیا۔ اسی میں ان کے بھائی عمیر بن ابی وقاص شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کا اس قدر غم تھا کہ کہتے ہیں کہ عمیر بن ابی وقاص کو شہید کرنے والا عمرو بن عبد، یہ عرب کا مانا جانا نامی گرامی معروف و مشہور پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سواروں کے برابر تھے، اتنی طاقت تھی اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عاص کو مار گرایا، سعید بن عاص کو مار گرایا، اور یہ بھی عرب کا نامی گرامی جنگجو تھا، اور اس کی جو تلوار تھی اس کا نام ذوالقطیفہ تھا۔ میں نے اس کو جب مار گرایا تو اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں تلوار لے کر آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اذهب فاطرحه في القبر، جہاں سے یہ تلوار اٹھائے ہو جا کر رکھ دو، جہاں سے یہ تلوار اٹھائے ہو جا کر رکھ دو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کی جو کیفیت تھی، مجھے جو تکلیف پہنچی، ایک تو اپنے بھائی کی شہادت کی بنیاد پر، دوسرے میری خوشی تھی میں نے سعید بن عاص کو مار گرایا اور اس کی مشہور تلوار ذوالقطیفہ پر قبضہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جہاں سے اٹھاؤ جا کر رکھ دو۔ اللہ کے سوا میری تکلیف کا کسی کو علم نہیں تھا، جو میری دلی کیفیت تھی اس کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں تلوار رکھ کر چند قدم آگے بڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم نازل ہوا، سورہ انفال نازل ہو گئی، اور آپ یاد رکھیں کہ 3 آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی قرآن کے اندر۔ ایک تو اس وقت جب ان کی ماں نے ہڑتال کی، بھوک ہڑتال، اور کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، ان کے بارے میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا، ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ تم سب کا لوٹنا میری جانب ہے اور میں تمہارے اعمال سے تمہیں باخبر کرنے والا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ ان کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی مکہ کی زندگی میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں چند لوگ مسلمان ہوئے۔ کفار مکہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی مجلسوں سے دور کیجیے، ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اس وقت میں آپ کے ساتھ تھا، عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے، بلال آپ کے ساتھ تھے، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی آپ کے ساتھ تھا، 2 اور لوگ تھے جن کا نام میں نہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی جب کفار مکہ نے طنز کیا ہمارے اوپر، اطرد ہؤلاء لا یشترعون علینا، اے نبی اپنے سے ان لوگوں کو دور کرو، یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مقابلے کے نہیں، ہمارے خلاف بولنے کی جرأت یہ کریں گے، ہمارے شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کی رضوان کی تلاش میں ہیں، اس کے متمنی ہیں، آپ انہیں اپنے سے بالکل دور نہ کریں، اپنے سے بالکل دور نہ کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ۔ اور تیسرے موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول اور فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو مال غنیمت ہے یہ حلال اور طیب ہے، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اذهب فخذ سیفک، ساتھ جاؤ، جہاں اپنی تلوار رکھی تھی اٹھا کر لے۔ یہ ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو درے پر جن کو مقرر کیا تھا اور انہوں نے مال غنیمت کے لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھلا دیا، اور یہ بڑی غلطی تھی، یہ بحیثیت انسان بڑی غلطی تھی، اور اس کی پاداش میں خالد بن ولید نے وہاں سے جو حملہ کیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس غلطی کی پاداش میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور یہ شکل و شباہت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حد تک میل کھاتے تھے، مشابہت تھی چہرے، یہ شہید ہو گئے تو صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی اور ایک شور اٹھا کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ اس وقت صحابہ کرام کا 3 گروہ ہو گیا، ایک تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اس دنیا میں جینے سے کیا حاصل، اس دنیا میں جینے سے کیا حاصل، تو وہ میدان جہاد میں میدان میں کود پڑے اور مردانہ وار لڑ کر وہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لڑنے سے کیا حاصل، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے گھر کو واپس لوٹ لیا جائے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حصار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور آپ کی حفاظت میں معمول تھے، ان میں سعد بن وقاص اور یہ طلحہ بن عبید اللہ اور ابو بکر اور علی اور تمام صحابہ کرام وہاں اس وقت۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ نازک موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نازک موقع تھا کہ میرے اور طلحہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور دشمنان اسلام نے ہم کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، یہ کفار مکہ نے ہر طرف سے ہمیں گھیر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک آدمی بڑی تیزی سے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو شہید کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سعد مارو اس کو، علم فدا کر ابی و امی، اور آپ نے اپنی ماں اور اپنے باپ دونوں کو میرے لیے جمع کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا بہادر آدمی تھا، میرے پاس تیر نہیں تھی، اور ایک تیر تھی جس میں تیز انی، دھاردار انی ہوتی ہے تیر میں، وہ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں نے نشانہ ساتھ کر اس مشرک کو مارا تو اس کے پہلو میں جا کر وہ تیر لگا اور وہیں وہ گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ گرا تو اس کا ستر کھل گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہنسے، اور اس قدر ہنسے اس منظر کو دیکھ کر کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، اس قدر آپ کو خوشی ملی۔ ایسا نازک موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے تیر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس رکھ دیے کہ سعد لڑو، اور جی بھر کر تیر چلاؤ، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ ان کے تیر کو درست کر دے، تیر اندازی کے نشانے کو درست کر دے۔ اس موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرشتوں کو دیکھا۔ صحیح مسلم کی روایت سے کہتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، رأیت عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن شمالہ یوم احد رجلین علیہما ثیاب بیاض ما رأیتہما قبل ولا بعد، یعنی جبریل و میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ میں نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو، فرشتوں کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب آپ کا دفاع کر رہے تھے، بائیں جانب آپ کا دفاع کر رہے تھے، لڑتے ہوئے دیکھا، اور اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ سفید کپڑے میں موجود تھے اور یہ جبریل اور میکائیل تھے۔ اس حدیث کی شرح میں اس لیے امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا دیکھنا یہ صرف انبیاء کا خاصہ نہیں، بلکہ اولیاء اور صالحین بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہے، فضیلت ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کیا۔ اسی موقع پر ان کے بھائی نے پتھر کے ڈھیرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو خون آلود کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت بد دعا فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ یہ نہایت بدترین آدمی تھا اور اپنے قوم کا یہ گھٹیا ترین انسان تھا، بد اخلاق آدمی تھا، اور اس کے بعد میں اس سے خون کا پیاسا ہو گیا، اس کا جانی دشمن بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں لڑی سب میں سعد بن ابی وقاص سائے کی طرح آپ کے ساتھ تھے، خواہ غزوہ احزاب ہو یا خیبر ہو یا فتح مکہ ہو یا حنین ہو یا طائف ہو یا تبوک ہو، ان تمام جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ بیعت رضوان میں
یہ بیعت سے بھی مشرف ہوئے، جن صحابہ کرام نے بیعت لی تو انہیں اصحاب شجرہ کہا جاتا ہے، وہ یہ بھی وہاں موجود تھے اور صلح حدیبیہ میں بھی شرکت کرنے والے تھے. اس لیے امام نے جوزی نے ان کے بارے میں لکھا شہید المشاہد کلھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تمام جنگوں میں، تمام بڑے بڑے واقعات میں یہ آپ کے ساتھ سایہ کی طرح موجود تھے. کسی ایک غزوے میں بھی ایسا نہیں ہوا یا کسی ایک واقعے میں ایسا نہیں ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ موجود نہ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ کی زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں دو واقعہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا. ایک فتح مکہ کے موقع پر ان کا اور عبد بن زمعہ، سودا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے بھائی عبد بن زمعہ تھے، دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. ایک لڑکے کو لے کر اختلاف ہو گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ سعد بن ابی وقاص جب مکہ پہنچے اور ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے، میں اسے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں. عبد بن زمعہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بھائی ہے، میرے باپ کا بیٹا ہے، میرے باپ کی لونڈی کے پیٹ سے ان کے بستر پر پیدا ہوا ہے. جھگڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دونوں کا معاملہ اور مدعا بھی پہنچا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کی بھی گواہی سنی، ان کی بھی گواہی سنی، باتیں سنی. سعد بن ابی وقاص کا جو کہنا تھا، یہ کہنا تھا کہ دیکھیے اس کی شکل و صورت یہ عتبہ بن ابی وقاص سے کس درجہ مشابہت رکھتی ہے، کس درجہ یہ مل رہا ہے یہ میرے بھائی سے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس پر میرا حق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ واقعی عتبہ سے مل رہا تھا، لیکن عبد بن ابی زمعہ کا بھائی تھا اس اعتبار سے کہ ان کے باپ کی لونڈی کے پیٹ سے ان کی بستر پر پیدا ہوا. اور اسلام کا ضابطہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضابطہ بیان کیا کہ الولد الفراش وللعاہر حجر، کہ دیکھیے کہ جس کی لونڈی کے پیٹ سے اس کے بستر پر بچہ پیدا ہو تو وہ اسی کا ہوتا ہے، جس کی لونڈی ہے اسی کا بچہ ہوگا، اور جو زانی ہے اس کے حصے میں پتھر آئے گا. تو آپ نے عبد بن زمعہ سے کہا کہ ہو اللہ کا یا عبد، اے عبد اس بچے کو اپنے قبضے میں لے لو، یہ تمہارا بھائی. اور اس کے بعد اپنی بیوی حضرت سودا بن زمعہ سے کہا کہ واحتجبی عنہ منہ یا سودا، اے سودا اسے پردہ کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی مشابہت عتبہ بن ابی وقاص تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جب پہنچے مکہ میں تو سخت بیمار ہو گئے. اس قدر بیمار ہو گئے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کا خود اپنا بیان ہے کہ موت کے کنارے پہنچ چکا تھا. ایسی نوبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا مالدار بنایا ہے، بڑی جائیداد وراثت دی ہے، افعوصی بمالی کلی، میں اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ فبت ثلثین، دو تہائی، آپ نے فرمایا نہیں. کہا فنصف، کا نہیں. کہا کہ فالثلث، کہا آپ نے فرمایا کہ فالثلث کثیر، ایک تہائی، آپ نے فرمایا کہ ایک تہائی بھی بہت. اس سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ انسان اپنے آخری اوقات میں زندگی کے اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو ایک تہائی مال سے زیادہ وہ وصیت نہیں کر سکتا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی لمبی زندگی. نصیحت یہ فرمائی کہ انک ان تدع، آپ اپنے جن بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، انک ان تدع اہلک بخیر او بعیش، آپ اپنے جن بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں اگر مالدار بنا کر چھوڑ رہے ہیں، ان کے پاس روپیے پیسے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ ان تدعہم یتکففون الناس، کہ آپ ان کو لوگوں کے اور حالات کے بھروسے چھوڑ کے جائیں، زمانے کے بھروسے چھوڑ کر جائیں اور یہ لوگوں کے سامنے اپنی حاجت کا سوال کریں اور دروازوں پر دست سوال دراز کریں. ذلت و رسوائی کی بات. اپنے بچوں کے لیے مال، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہ اللہ سعد کی ہجرت کو مکمل کر دے. سعد کا خوف یہ تھا، اندیشہ یہ تھا کہ کہیں میں بھی سعد بن خولہ کی طرح مکے میں جہاں سے ہجرت کر کے مدینہ ہم پہنچے تھے میری بھی موت نہ ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا کہ سعد امید رکھو، حوصلہ رکھو، لعلک تخلف، امید کہ اللہ رب العالمین تمہیں لمبی زندگی دے گا. ينفع بك اقوام وينفع بك اقوام ويضر بك آخرون. اور آپ نے یہ فرمایا کہ سعد یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے ایک قوم کو فائدہ پہنچائے گا
کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اور آپ کی دعا 14 یا 16 ہجری میں باختلاف روایت یہ پوری ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو جو ذمہ داری ملی وہ یہ ملی کہ یہ قبیلہ بنو حوازن تھا مدینے کے اندر. فرمایا کہ آپ اس کے صدقات وصول کر کے دربار خلافت میں پیش کیا کریں. سعد بن ابی وقاص کو جو ذمہ داری ملی اپنی مفوضہ خدمات وہ پوری طرح بہت خوبی انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہو گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو بڑی بڑی اہم ذمہ داریاں دی. اس دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی لڑائی ہو چکی تھی روم اور ایران سے، کئی مٹ بھیڑیں مسلمانوں کی ہو چکی تھی. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس میں، ایران میں 2 مرکز تھا، 2 سپر پاور طاقتیں تھیں اس وقت. عرب کے بالمقابل ایک روم تھی اور ایک ایران تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم و فارس کے لیے اکثر کہا کرتے تھے، یعنی آپ نے بشارتیں سنائی صحابہ کرام کو، کسریٰ کے خزانے کے بارے میں بشارتیں سنائی، روم کی فتح کی بشارتیں سنائی. تو یہ ان کا چرچا ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کو معلوم تھا. مثنی بن حارثہ ادھر ان سے برسر پیکار تھے اور جنگ میں مشغول تھے. کہتے ہیں کہ اتفاق سے مورخین کہ مثنی بن حارثہ ایک جنگ میں شدید زخمی ہو گئے اور یہ جنگ ایران کے خلاف تھی، فارسیوں کے خلاف. حالانکہ مسلمان پے در پے ان کو شکست دے رہے تھے، فارسیوں کو، ایرانیوں کو پے در پے شکست دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے اور کہا کہ عراق عجم سے مسلمانوں کا صفایا کر کے ان کو یہاں سے نکال دو. اور اس وقت مثنی بن حارثہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے اور جو حکومت کی طرف سے یعنی ایران کی حکومت کی طرف سے جو تاج و تخت کے مالک تھی وہ ایک عورت تھی. اور کسریٰ کا واحد وارث جو جانشین تھا وہ یزگیر تھا. اس کو تخت خلافت پر، اس کو تخت پر بٹھایا گیا تھا، جو تخت کا مالک بنایا گیا. 21 سال یا باختلاف روایت 16 سال اس وقت اس کی عمر تھی اور اس نے سارے عجم کو اکٹھا کر لیا مسلمانوں کے خلاف. مثنی بن حارثہ کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو انہوں نے سارے کیفیات اور ساری خبروں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا خط کے ذریعے سے کہ عجم آپ کے خلاف، عرب کے خلاف ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے اکٹھا ہو گیا اور سارے لشکر کو جمع کر رہا ہے، اپنے ساری قوتوں کو جمع کر رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا امتحان تھا اور انہوں نے فرمایا اس وقت واللہ لا ارمین ملوک العجم بملوک العرب، اللہ کی قسم میں عرب کے ملوک کے ذریعے سے، عرب کے ملکوں کے ذریعے سے عجم کے ملکوں کو فنا و برباد کر دوں گا، تباہ کر دوں گا. آپ نے صحابہ کرام کو بلایا، جنگ کے لیے اعلان کیا، منادی کرا دی لوگوں میں اور اس کے بعد خود مقابلے کے لیے جانے پر تیار ہو گئے لشکر تیار کر کے. صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اجلہ صحابہ عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا یہ اقدام درست نہیں، آپ ہمارے واحد یعنی ایک امید کا ایک مرکز ہے، آپ جائیں گے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی طرح کو آپ کو زخم پہنچ جائے تو ساری امیدیں مسلمانوں کی دھری کے دھری رہ جائیں گی. آپ مرکز میں رہیں اور کسی کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیجیں. تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی امیر المومنین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. عبد الرحمن ابن عوف اور دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ اس مہم کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے. عبد الرحمن ابن عوف نے خود ہی نام بتایا کہ اس مہم کے لیے سعد بن ابی وقاص یہ سب سے موزوں اور مناسب آدمی ہے. حالانکہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگوں میں کبھی شرکت نہیں کی، جتنی خطرناک جنگ کبھی اس میں شرکت نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہونے والی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر کے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ 1,00,000 لشکر روانہ کر دیا. عبد الرحمن ابن عوف نے اس موقع پر بڑی بات کہی تھی اور کہا کہ الاسد فی براثنہ، اب شیر اپنے کچھار میں آ گیا، اب شیر جنگل میں اترا ہے اور اب معلوم ہوگا مد مقابل کو کہ کس سے اس کا مقابلہ ہوا ہے. یعنی سعد بن ابی وقاص کی بہادری کا ابھی تک ایرانیوں کو اندازہ نہیں ہے
جب مقابلہ ہوگا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کس سے ان کا مقابلہ ہوا ہے. یہ ڈھارس کے لیے کہا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ وہ بے چین تھے، پریشان حال تھے. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص سے وہاں پہنچے. ایران میں یہ جنگ ہوئی تھی اور تاریخ اسلام کی مشہور ترین جنگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایران کے اندر عراق کا علاقہ ہے، اس میں جنگ لڑی گئی. ایرانیوں کی طرف سے 2 لاکھ لشکر تیار کر کے لائے گئے تھے اور ان کا سپہ سالار رستم تھا. مسلمانوں کی طرف سے 1 لاکھ لشکر تھا، جس میں سے 30,000 کا انتخاب کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے معیار پر جو پورے اترتے تھے، سعد بن ابی وقاص نے ان کو میدان جہاد میں اتار دیا. عین موقع پر جب غزوے کا جنگ کا موقع تھا، اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص چند پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرق النساء جو بیماری ہوتی ہے پیچھے حصے میں، پیروں میں اور چٹھے وغیرہ میں، فرمایا کہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھوڑے پھنسی پورے ان کے جسم میں بھر گئے. وہ اس لائق تھے نہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے، سواری کرتے اور جہاد کر سکتے. بہرحال انہوں نے خالد بن عتبہ کو اپنا نائب بنا کر کے ان کو کمان سونپی، زمام قیادت سونپی اور میدان جہاد میں اتار دیا. اس کے بعد میدان جہاد سے قریب ہی ایک بلند مقام پر وہ خیمہ زن ہو گئے تاکہ وہاں سے سارا منظر جنگ کا ان کے سامنے ہو اور بالواسطہ وہ احکام میدان جہاد میں بھیج سکے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کوشش کرتے رہے. 1 دن تک، 2 دن تک، 3 دن تک ایرانیوں سے زبردست جنگ چلتی رہی. ایرانیوں نے اس موقع پر کیا کیا تھا، بڑے بڑے ہاتھی لے آئے تھے اور عربوں نے ہاتھی دیکھی نہیں تھی، اب تک مقابلہ جم کر ہوا نہیں تھا. ایسے ہاتھی تھے کہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں بدکنے لگے، ان کے دل گھبرانے لگے. تو قعقاع بن عمرو یہ صحابی رسول تھے، ان کی تجویز پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے اپنے اونٹوں کو کالے برقعے میں ملبوس کر دو، کالے برقعے میں ملبوس کر دو. کالا برقع پہنا دیا گیا اونٹوں کو. جب گھوڑوں نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب جانور، یہ لمبا طویل عجیب قد و قامت کا، یہ کون سا، یعنی ان کی سمجھ سے پرے تھا. اور یہ پیسرا مسلمانوں کا کامیاب ہوا. ان کے ہاتھی یہ بدکے اور الٹ کر انہی کے اوپر وار کیا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو ان کے کچل کر برباد و تحت کر دیا. 3 دن تک یہ جنگ چلتی رہی اور 3 دن کے بعد نتیجہ سامنے آیا. 30,000 ایرانی مارے گئے اور ان کے مقابلے میں 8,000 مسلمان شہید ہوئے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فتح آئی اور مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا. اور یہ خبر انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آگے کی مہم جاری رکھو. اس کے بعد بابل جو دوسرا پڑاؤ تھا اس کو فتح کیا، تیسرا پڑاؤ کوسا تھا اس کو فتح کیا، چوتھا پڑاؤ یہ ایران کا اور عراق کا خصوصاً یہ مرکزی شہر تھا کسرا کا. کسرا کا یہ مرکزی شہر تھا، یہ اس کا پایہ تخت تھا، یہ دارالخلافہ تھا. اس کو فتح کرنا ضروری تھا، اس کو فتح کرنا ضروری تھا. اور یہ دریائے دجلہ کے 2 کناروں پر واقع تھا. بڑا خوبصورت شہر تھا مدائن. اب یہاں پہ پہنچے تو سعد بن ابی وقاص کے لیے بڑا امتحان یہ تھا کہ اب دریا عبور کر کے ان کو جانا پڑتا. اور یہاں پہ مورخین نے روایتیں نقل کی ہیں اور کسی شاعر نے کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پہلا مصرع تو صحیح ہے کہ جنگل میں بھی ہم نے جہاد کیا، صحرا میں بھی ہم نے جہاد کیا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دریائی راستے سے بھی ہم نے جہاد کیا، لیکن یہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ دوسرا مصرع درست نہیں، کیونکہ واقعہ جو بنیاد ہے وہی درست نہیں. محققین اور محدثین اور علماء نے اس روایت کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے لشکر کو حکم دیا کہ سمندر میں گھوڑوں کو کدا دیا جائے اور راستہ بنا دیا، اس کے بعد مدائن تک یہ پہنچے، یہ واقعہ درست نہیں. محدثین نے لکھا کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، خود ساختہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ متہم بالکذب، کذاب ہے وہ. اس لیے یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ دریا میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ غلط ہے. بہرحال یہ پہنچے، چاہے کشتی کے راستے سے پہنچے ہوں یا کسی راستے سے پہنچے ہوں، یہ پہنچے اور ان کے خوف و ہراس سے پہلے وہ بھاگ چکے تھے اور بڑی آسانی سے مدائن پر انہوں نے فتح کے جھنڈے لہرا دیے اور یہ بڑی فتح تھی. اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کا حاکم بنایا، عراق کا والی مقرر کر دیا. 4 سال تک
یہ منصب ولایت پر فائز رہے، اور اخیر کے دور میں یہ مختلف قسم کے آزمائشوں میں گرفتار ہو گئے۔ ایک بار ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص نے عراق میں یعنی ایران میں جو اپنا محل بنایا ہے، قصر سعد کے نام سے مشہور تھا، اس وقت صحابہ کرام میں دروازہ بنانے کی چلن نہیں تھا، وہ دروازہ نہیں بنا، دروازے پر پردے لگا دیتے، چوکھٹ لگا کر دیوڑی لگا دی سعد بن ابی وقاص نے اپنے محل میں۔ تو یہ بات معترضین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے پاس پہنچا دی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا اور کہا کہ اگر دروازہ لگا ہو، دیوڑی لگی ہو، تو فوراً جا کر اس کو خاکستر کر دینا، آگ لگا کر اس کو خاکستر کر دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایلچی پہنچا، قاصد پہنچا، اور بغیر اس کے کہ سعد بن ابی وقاص سے کوئی وجہ دریافت کی جاتی، ان کے محل کے دروازے کو جلا دیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے صفائی کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں لکھا کہ میں نے یہ دروازہ جو بنایا تھا، میں نے اس مقصد سے نہیں بنایا تھا کہ جو پریشان حال لوگ ہیں، جو سوالی لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو حاجت مند لوگ ہیں، ان کے اوپر دروازے بند کر دیے جائیں، اس مقصد سے نہیں بنایا تھا۔ میں نے شور و شغف سے بچنے کے لیے دروازہ بنایا تھا۔ میرا دروازہ ہر وقت ہر قسم کے لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا اور دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری مرتبہ پھر معترضین نے ان کے اوپر کچھ الزامات لگائے، اعتراض کیا اور شکوہ شکایت عمر فاروق تک پہنچائی، جن میں سے 3 باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، دوسری روایتوں میں 3 باتیں سردست جو انہوں نے کہی کہ ایک فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، کہ سعد فوج کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، سعد جنگ میں فوج کے ساتھ چل کر نہیں جاتے۔ وَكَانَ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، یہ تقسیم میں مساوات نہیں برتتے، برابر نہیں دیتے۔ وَلَا يَعْدِلُ بِالْقَضِيَّةِ، اور جب فیصلہ کرتے ہیں تو مقدمے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ یہ 3 باتیں تھیں، یہ 3 باتیں سعد بن ابی وقاص کی شکایت کے طور پر عمر فاروق کے دربار میں جب پہنچی تو آپ نے اپنا قاصد وہاں سے روانہ کیا، مدینے سے 2-4 لوگوں کو روانہ کیا کہ جاؤ تحقیق حال کے لیے وہاں پہ اس معاملے کی تحقیق کرو۔ سعد بن ابی وقاص کو اپنے پاس بلا لیا، کہا کہ تم دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور معزول کر دیا ان کو، اور ان کی جگہ ولید بن عقبہ کو، عمار بن یاسر کو حاکم بنایا۔ ان سے پوچھا کہ یہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں، نہا اولائی یزعمون انک لا تحسن تصلی، کہ آپ نماز ان کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے، آپ جنگ میں شرکت نہیں کرتے، آپ تقسیم میں مساوات نہیں برتتے، آپ فیصلے میں انصاف نہیں کرتے، یہ باتیں درست ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے تمام معاملات کی صفائی پیش کی اور کہا کہ جہاں تک نماز کی بات ہے، واللہ فإنی کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخرم عنہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے کہ میں نے جب تک انہیں نمازیں پڑھائی ہیں، میں نے سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھائی، ما اخرم عنہ، سرے منہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے سے میں نے انحراف نہیں کیا کبھی بھی، جو نبی کا طریقہ تھا۔ اصلی صلاۃ العشاء، میں نماز عشاء ان کو پڑھاتا تھا، فارقد فی الاولین واخف فی الاخرین، میں 2 رکعت لمبی پڑھاتا تھا اور 2 رکعت مختصر پڑھاتا تھا، جو نبی کا طریقہ تھا، اور میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا۔ جب یہ بات سنی تو آپ حضرت عمر نے فرمایا کہ ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ معزول کر دیا ان کو، سبکدوش کر دیا، اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو جو تکلیف پہنچی، دلی صدمہ پہنچا، وہاں پہ عراق کی ساری مسجدوں میں، کوفہ کی ساری مسجدوں میں تحقیق کی گئی، چھانبین کی گئی سعد کے بارے میں کہ واقعی جو الزامات لگائیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے۔ تو ایک مسجد تھی جسے مسجد بنو عبد کہا جاتا تھا، اس میں ایک آدمی تھا اسامہ بن قتادہ جس کی کنیت ابو سعدہ تھی، وہ کھڑا ہوا مسجد کے اندر اور اس نے کہا کہ لوگوں سنو، جو بھیجے گئے اور عمر فاروق کی طرف سے حقیقت حال کے معلوم کرنے کے لیے اللہ کا حوالہ دے کر تم لوگ پوچھ رہے ہو، میں بتا رہا ہوں سعد کے اندر یہ بیماری تھی، یہ مرض تھا، یہ کمیاں تھیں ان کے اندر۔ 3 باتیں بتائیں سعد بن وقاص نے بھی، 3 بددعا، اب بددعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اللہ اگر یہ تیرا بندہ جس نے مسجد میں جھوٹ بولا اگر یہ جھوٹا ہے، واقعی جھوٹا ہے، فاصل عمرہ واصل فقرہ وعرضہ بالفتن،
اس کی عمر کو لمبی کر دے، عمر کو لمبی کر دے، یعنی ارذل عمر کو اس کو پہنچا دے، اور اس کے فقر اور محتاجگی کو بڑھا دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ یہ بد دعا اللہ کے یہاں قبول ہوئی۔ اس کے بعد اس کی حالت یہ تھی کہ بڑھاپے کی دہلیز پر جب یہ پہنچا تو لوگوں سے جب ملتا تھا کہتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں بوڑھا پریشان حال آدمی ہوں، مجبور آدمی ہوں، مجھے سعد کی بد دعا لگی۔ اس حدیث کے جو راوی عبد الملک ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بڑھاپے میں دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ گئی، قصقت حاجبہ علی عینیہ من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ گئی تھی۔ اور وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِ فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ، اگر راہ چلتا تھا تو آنکھوں سے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور ان کے ساتھ اشارے کرتا تھا۔ یہ بد دعا اس کو لگی اور اس کے بعد وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو انہوں نے 3 سال کے لیے کوفہ کا گورنر بنا دیا ان کو۔ وہاں پہ عبداللہ ابن مسعود جو بیت المال کے محتمم تھے ان کا اختلاف ہو گیا۔ حضرت سعد نے کچھ مال بیت المال سے لیا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے محتمم تھے، بڑے سخت تھے، اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا، آپ نے مال جمع نہیں کیا بیت المال میں، اور برابر تقاضا کرتے رہے۔ سعد بن ابی وقاص ناراض ہو گئے اور کہا کہ دیکھیے، سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آپ سمجھ جائیے، ٹھہریے، حوصلہ رکھیے، میں جمع کر دوں گا، لیکن عبداللہ بن مسعود اس معاملے میں بڑے سخت مانے نہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے غصے میں آ کر، طیش میں آ کر اپنی چھڑی پھینک دی اور دعا کے لیے آسمان پر ہاتھ اٹھا لیا اور کہا اے رب جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ بن مسعود تاڑ گئے کہ کہیں یہ بد دعا نہ کر دے میرے خلاف۔ کہا سعد رک جاؤ، سعد ٹھہر جاؤ، اور اس کے بعد فوراً وہ وہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں پہنچے اور ان کی شکایت کی۔ دیکھیے سعد بن ابی وقاص کو میں نے ان کا مطالبہ کیا کہ بیت المال میں مال جمع کریں، لیکن وقت پورا ہو چکا تھا، مال جمع نہیں کیا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، میں مارے خوف کے آپ کے پاس آ گیا۔ عثمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو 3 سال کے بعد گورنری کے معزول کر دیا اور ان کی جگہ ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ اس معزولی کے بعد وہ کبھی بھی دنیا سے تعلق نہیں رکھے، وہ سیاست سے، ملکی سیاست، ملکی انتظامی امور سے بالکل منقطع ہو کر، الگ تھلگ ہو کر، مدینہ میں ایک عقیق نامی وادی تھی، وہاں جا کر وہ اللہ کی یاد میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ اور وہ کہتے تھے جب فتنہ عثمان کے دور میں جب قتل عثمان کا فتنہ اٹھا اور باغیان اور مفسدین نے مدینہ کا محاصرہ کیا، اس وقت وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ فرماتے تھے انا ستکون فتنہ القائد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان قریب فتنہ اٹھے گا، اس فتنے میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب جو فتنے سے جتنا دور رہے گا، جتنا بچا رہے گا، اتنا بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے، اس لیے میں فتنوں میں نہیں شریک ہوں گا۔ وہ پورے طور پر الگ رہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں سے ہوئی اور مسلمان آپس میں سب بستہ ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جنگ صفین اور اس سے پہلے جنگ جمل، یہ 2 جنگیں تھیں۔ سعد بن ابی وقاص اس میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ ان کا لڑکا عمر بن سعد وادی عقیق میں پہنچا اور کہا کہ انزلت فی ابلک وغنمک، اے ابا جان آپ اپنی اونٹنیوں میں، اپنی بکریوں کے چرانے میں مشغول ہیں، یہاں معاملہ یہ کہ لوگ حکومت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپ کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے غصے میں اس کے سینے پر مارا اور کہا کہ اسکت، خاموش ہو جا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ رب العالمین اس آدمی کو پسند فرماتا ہے جو تقوی کی زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے اور پوشیدگی کی زندگی گزارے، گمنامی کی زندگی گزارے، اور ایک بات یہ بھی کہی کہ بے نیازی کی زندگی گزارے۔ جو آپ بے نیازی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے اندر ہنر تھا، صلاحیت تھی، ملکی امور اور انتظام کو سنبھال سکتے تھے،
لیکن اس کے بعد جب آپ کو معزول کر دیا گیا، کبھی بھی آپ نے دنیا کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ 55 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، اسی وادی عقیق میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آپ نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں نے بدر میں جس کپڑے میں ملبوس ہو کر جہاد کیا تھا وہ کپڑا محفوظ ہے الماری کے اندر، اسے نکالو اور اسی کپڑے کو میرا کفن بنانا۔ اس کے بعد انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا، آپ کی نعش مسجد نبوی میں لائی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی اور بقیع غرقد میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کے خاندان یعنی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی تھی۔ 11 بیویوں کا مورخین نے نام جمع کیا ہے کہ 11 بیویاں آپ کی تھیں، جن سے آپ کی 36 اولادیں تھیں۔ 36 اولادیں تھیں جن میں 18 لڑکے اور 17 یا 18 باختلاف روایت آپ کی لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے 2 لڑکوں نے بڑے نام کمائے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، عامر بن سعد اور عائشہ بن سعد۔ احادیث کی کتابیں آپ جب پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے باپ سے، اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے مختلف مقامات پر روایتیں کی ہیں، اور سعد بن ابی وقاص نے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سے زائد روایتیں احادیث کی کتابوں میں بیان کی ہیں، یعنی ان سے جو مروی روایات ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 سے زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے اس طرف زیادہ دھیان اس لیے نہیں دیا، کیوں؟ احتیاط کی بنیاد پر کہ کہیں جانے نہ انجانے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جھوٹ بات آپ کی طرف منسوخ نہ ہو جائے، جس کا مواخذہ آخرت میں ہو اور جس پر مجھے آخرت میں حساب و کتاب دینا پڑے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے حالات اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے جو نمایاں پہلو ہیں، جو روشن پہلو ہیں، ان سے عبرت اور موعظت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کی، ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے منور اور معمور فرما دے۔ پروردگار ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔